میرے سے ہر روز 100 سے زیادہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ وہ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بہترین بک بتا دی جائے، یا پھر یہ کویشچن ہوتا ہے کہ انہوں نے ایف پی ایس سی میں، پی پی ایس سی میں، این ٹی ایس، پی ٹی ایس، سی ٹی ایس، سندھ پبلک سروس کمیشن، بلوچستان پبلک سروس کمیشن، کے پی کے کمیشن میں اپلائی کیا ہوا ہے، تو ان کو بہترین بک بتا دی جائے۔ ارے یار، میں آپ کو آج اس ویڈیو میں آپ کے اس سوال کا بہترین جواب دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بار بار بک خریدنا نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بک ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جاب کے لیے کیا نئی بک خریدیں تو بہتر ہے یا پرانی بک پڑھی جائے؟ کس طرح سے یہ بک سب سے بیسٹ ہوتی ہے؟ ان تمام کویشچن کا جواب اسی ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ دوستو، ہر کتاب بہترین ہوتی ہے صرف اگر آپ کو تیاری کرنے کا ہنر آ جائے تو۔ اگر آپ کو پڑھنے کا ہنر نہیں تو 100 نہیں بلکہ 1,00,000 بھی بک لے لیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دوستو، بہترین بک کی اگر بات کی جائے جو ہر پیپر کے لیے اہم ہو سکتی ہے، بے شک آپ نے کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو ون پیپر بک لے لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں جس میں سب سے زیادہ سبجیکٹ ہوں۔ لیکن آج کل مارکیٹ میں کارواں پبلیکیشن یا امتیاز شہد کی بک ہی زیادہ تر ملتی ہے، اور آئی تھنک بہتر بھی یہی دونوں ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈوگر بک کی بک ہے یا کی ٹو سکسیس وغیرہ جیسی بکس ہیں تو وہ بھی بہتر ہیں۔ بعض لوگوں نے ایف پی ایس سی کے پاسٹ پیپر، پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپر کی بک یا پھر کسی اسپیشل سبجیکٹ یا اسپیشل نوکری کے لیے، جاب کے لیے لی ہوئی ہے بک، تو وہ بھی بہتر ہے۔ اصل چیز ہے آپ کو اس بک کو تیار کیسے کرنا ہے۔ دوستو، بک کو تیار کرنے کا جس کو ہنر آ گیا، جس کو ایم سی کیوز پڑھنے کا ہنر آ گیا، وہ سمجھو کامیاب ہے۔ جب بھی کوئی ایم سی کیوز یا کوئی ٹاپک پڑھیں تو اس کے گرد ایم سی کیوز ہو یا ٹاپک ہو، کچھ انفارمیشن مزید ایڈ کر لیں۔ یہ آپ کو کبھی نہیں بھولنے دے گی، نہ صرف آپ کو بھولنے دے گی بلکہ ایک سوال کے ساتھ کئی سوال لنک ہو جائیں گے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے۔ اگر ایک کویشچن، ایک ٹاپک، ایک چیز بھولتی ہے تو دوسرا آپ کو یاد کروا دے گا۔ جیسا کہ اگر آپ محلے حقوق کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے شمال میں چین ہے، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران ہے۔ اگر آپ افغانستان اور ایران کو آپس میں لنک کریں گے تو اگر آپ افغانستان بولتے ہیں تو آپ کو ایران یاد کروا دے گا، اگر ایران بولتے ہیں تو آپ کو افغانستان یاد کروا دے گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ افغانستان اور ایران کے ساتھ جو ہے چین ہے، تو یہ آپ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنک کروا دیں گے، کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپس میں کویشچن لنک کرنے کا فائدہ بتاؤں، جیسا کہ آپ کو ایک پڑھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کب بنی، اگر آپ اس کے ساتھ لنک کر دیں گے کہ قائد اعظم نے کب جوائن کی، علامہ اقبال نے کب جوائن کی، اس کے بانی کون تھے، یہ کب بنی وغیرہ، تو یہ آپس میں جب انٹر لنک ہوں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو بھولنے نہیں دے گا۔ کیا ہر نوکری کے لیے الگ الگ کتاب خریدنی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب آپ ہر نوکری کے لیے الگ الگ کتاب خریدیں گے تو آپ جب نئی بک لیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے کبھی یہ پڑھی نہیں تھی۔ اس میں جتنے کویشچن ہیں وہ آپ کے لیے سارے نیو آپ کو لگیں گے۔ جو بک میں نے آپ کو بتائی ہے ون پیپر، اس کو لیں، اس کے اوپر ٹاپک کلیئر کریں، لکھیں اور اس کو بار بار ریوائز کریں، کیونکہ انسان کا دماغ کمپیوٹر ہے۔ جب وہ پہلی بار پڑھی ہوئی چیز دیکھتا ہے تو فوری طور پہ ریکال کر لیتا ہے۔ اگر نیو کتاب ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے یہ پڑھا بھی نہیں اور نہ ہی وہ ریکال کر سکے گا۔ بہت سے لوگوں کا کویشچن ہے کہ کچھ سبجیکٹ تو بک میں ہوتے نہیں جو ہم ون پیپر لیتے ہیں، جبکہ اگر اسپیسیفک بک لیں تو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ایف آئی اے ایکٹ، موٹر وے ایکٹ، ایف آئی اے لا، یہ نیب لا، جو بھی ہیں دوسرے تیسرے، یہ ون پیپر کے اندر تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ بکس والے بھی یہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے وہ ان کا کوئی اسپیسیفک تو نہیں ہوتا، لا کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے، آپ بھی جہاں سے یہ کاپی کرتے ہیں ویب سائٹوں کے اوپر آپ سرچ کریں، گوگل کے اوپر، تو آپ کو وہاں پہ یہ لا مل جائیں گے۔ آپ اس کو ریڈ کریں، اس کے نوٹس بنائیں، نوٹس بنانے کے بعد آپ ان کو اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں،
نہیں تو آپ ان کو پرنٹ کر لیں، یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ یہ لا اس طرح آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا، اس طرح جب آپ خود لکھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ علاوہ آیا لاسٹ میں کہ کرنٹ افیئر کدھر سے تیار کریں۔ دوستو کرنٹ افیئر کبھی بھی کسی کتاب سے مت پڑھا کریں، کیونکہ ہر روز کرنٹ افیئر چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ کسی کتاب سے پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور 100% آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنٹ افیئر کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، تو اس کے لیے آپ کو آن لائن پڑھنا ہوگا۔ آپ آن لائن بہت سی ویب سائٹس ہیں، بہت سی فیس بک پیج ہیں، کرنٹ افیئر کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ بھی ہیں، تو آپ وہاں سے اس کو ریڈ کیا کریں، یا پھر نیوز پیپر سب سے بیسٹ اور اتھینٹک ذریعہ ہے۔ دوستو لاسٹ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے ہر جاب کے لیے الگ الگ بک نہیں لینی، ایک بک لینی ہے۔ بے شک آج ہی جا کے مارکیٹ سے 1 پیپر کی بک لے لیں جو آپ کو اچھی لگے، جس میں زیادہ ٹاپک ہوں، زیادہ سبجیکٹ ہوں، اس کو بار بار رپیٹ کریں۔ کرنٹ افیئر کبھی بھی بک سے نہیں پڑھنے، وہ آپ نے آن لائن پڑھنے ہیں۔ پاسٹ پیپر جو ہے ان کو پڑھا کریں، اس سے آپ کی ریویژن ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا آتا ہے کتنا، اور وہ پاسٹ پیپر خاص طور جس جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے زیادہ سے زیادہ ان کے آنسر نہیں دیکھیں، خود سے آنسر ان کے لگائیں اپنی طرف سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے آپ کو آتا ہے کتنا نہیں آتا ہے۔ انگلش کے اوپر اسپیسیفک فوکس کریں، آپ نے سینٹینسز کو ریوائز کریں، اور جو چیزیں نہیں بک میں جیسا کہ لا وغیرہ نہیں ہوتے اس کے لیے ہمیشہ اپنے نوٹس بنائیں، نہ کہ بکس وغیرہ سے پڑھیں۔ یا یہ جیسے FIA کا لا ہے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر یقیناً ہوگا، موٹر وے کا لا ہے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو یہی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ لاسٹ میں میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی تک کون سی کتاب سے تیاری کر رہے تھے، اور فیوچر میں بھی کیا اسی بک سے تیاری کریں گے، یا جو میں نے بتایا ہے وہ اس کے سے تیاری کریں گے؟ اس کویشچن کا جواب آپ نے ہر صورت میں دینا ہوگا۔ اللہ حافظ۔